السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کل یہ رواج عام ہو گیا ہے کہ لوگ زمین گھر کے کنسٹرکشن کے وقت واستو کا خاص خیال کرتے ہیں، جس میں پڑھے لکھے لوگ اور دینی سے مجبوط رکھنے والے لوگ بھی شامل ہیں۔ واستو کیا چیز ہے اور اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے، آج ہم اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ گھر کا ڈیزائن کیسے ہو اور کون سی چیز کس جگہ پر رکھی جائے، اس سلسلے میں عاملوں اور دوسرے مذہب کے لوگوں سے مشورہ کرنا اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے میں برکت اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف عمل کرنے میں بے برکتی سمجھنا، یہ واستو کہلاتا ہے۔ اسلام میں واستو کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان کے کمزوری کی علامت ہے۔ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نفع و نقصان کے فیصلے ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس آیت نمبر 107 میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کر دیں، آزمائش میں ڈال دیں، تو اس آزمائش کو دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے کوئی، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ کر دیں تو اس خیر کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، روک نہیں سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی چیز اپنی ذات میں اپنی اصل کے اعتبار سے منحوس نہیں ہے۔ اس لیے گھر کا ڈیزائن کیسے ہو، ہال کس طرف اور کس اعتبار سے بنایا جائے، کچن کیسے اور کس اعتبار سے بنایا جائے، پارکنگ کس جگہ رکھی جائے، دروازے اور کھڑکیوں کا رخ کس جگہ پر ہو، اس سلسلے میں مشورہ انجینئرز اور اس فیلڈ کے ایکسپرٹ سے کرنا چاہیے، نہ کہ عاملوں اور دوسرے مذہب کے لوگوں سے۔ اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، اور ضرور بچیں، اس لیے کہ اس سے ہمارا عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے اور اپنا ایمان محفوظ نہیں رہتا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا ایمان مضبوط ہو اور اپنا عقیدہ مضبوط ہو، اور عقیدے اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ان تمام چیزوں سے ہمیں ضرور بچنا چاہیے۔